مناہل کی زندگی برباد کر دینے کے باوجود ماجدہ اور زارا کو سکون نہیں آیا کہ مناہل کے پاس موجود اس کے زیور تک اس کی کبرڈ سے چرا لیے۔ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ماجدہ نے پہلے مناہل کے زیور مناہل کے ہاتھ میں دے دیے تھے کہ تم اس کی حفاظت خود کرو، صرف زین کے کہنے پر، اور آج وہی ماجدہ اپنی بیٹی زارا کے کہنے پر مناہل کے وہ گہنے چرانے پر ہو چکی ہے مجبور۔ مناہل جس کا کہنا یہ ہے کہ اس نے اپنی پھوپھو ماجدہ کو ہمیشہ پھوپھو نہیں بلکہ ماں کا درجہ دیا اور ہمیشہ ماں سمجھتی رہی، لیکن آج سے وہ اپنی ماجدہ پھوپھو کو کبھی بھی ماں کا نہ تو درجہ دے گی اور نہ ہی ماں سمجھے گی، کیونکہ اس کی پھوپھو ماجدہ نے اس کے ساتھ ماؤں والا سلوک نہیں کیا، اس کی زندگی برباد کروا کے رکھ دی، یہاں تک کہ اس کی طلاق کے پیچھے بھی اس کی اپنی پھوپھو ماجدہ کا ہاتھ تھا۔ مناہل جس کا کہنا یہ ہے کہ اسے اب اپنی زندگی بس اس گھر میں گزارنی ہے، وہ بھی خاموشی کے ساتھ اپنی پھوپھو کے ساتھ، اسی لیے سب کچھ اپنی پھوپھو کی ظلم و زیادتی دی ہوئی برداشت کرنے کو ہو چکی ہے تیار۔ زارا جو کہ اپنی والدہ ماجدہ سے کہتی ہے کہ آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ میری شادی پہ اچھے خاصے پیسے خرچ کریں گی، تو اب آپ میری خواہشات کو پورا کیوں نہیں کر رہی؟ وہیں پر ماجدہ زارا کو سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے پاس بس یہ 10 لاکھ روپے ہیں، اسی میں ہی میں نے سب کچھ کرنا ہے، تمہیں میری بات کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی؟ اسی بات پر زارا جو کہ اپنی ماجدہ والدہ کو کہتی ہے کہ میں آپ کو ایک مشورہ دیتی ہوں، آپ میری بات سنیں، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ مناہل کے پاس بھی اچھا خاصا زیور ہے؟ اس بات پر جب ماجدہ کہتی ہے زارا سے کہ وہ زیور تو مناہل کا ہے، وہ ہمیں کیوں دے گی؟ اس بات پر زارا اپنی والدہ ماجدہ سے کہتی ہے کہ ہم اس سے وہ زیور لیں گے نہیں بلکہ اس کے کمرے سے چرا لیں گے۔ اب آپ خود سوچیں، اس کی زندگی کوئی شادی شدہ عورتوں والی زندگی تو ہے نہیں، اس کی طلاق ہو چکی ہے، وہ اس زیور کا کیا کرے گی؟ وہ زیور پہننے سے تو رہی، تو بہتر یہ ہے کہ وہ زیور آپ میرے لیے چرا لیں، کم از کم میرے ہی کام آ جائے گا، ہم اسے بیچ کر اس سے پیسے لے لیں گے اور ان پیسوں سے ہم لوگ اپنے اخراجات اور اپنی ضروریات کو پورا کر لیں گے۔ ماجدہ جو کہ اپنی بیٹی زارا کی بات سننے کے بعد اس کی بات پر آمادہ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کہہ تو تم بالکل ٹھیک رہی ہو، ہم یہی سب کچھ کریں گے۔ یہ بات سننے کے بعد ماجدہ اور زارا رات کے اندھیرے میں مناہل کے کمرے میں جاتے ہیں اور جا کر اس کا سارا زیور چرا لیتے ہیں۔ مناہل جیسے ہی کمرے میں آتی ہے اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوتا ہے تو اس سے بے چینی سی ہونے لگتی ہے اور بے چینی کے عالم میں آ کر وہ اپنی الماری کی تانگ جھانک کرتی ہے، تب اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا زیور اس کی الماری سے غائب ہو چکا ہے۔ وہ پوری طرح سے بے چین ہو جاتی ہے اور سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ اس کا زیور آخرکار کہاں جا سکتا ہے۔ پھر جیسے ہی اپنی سوچ کے گھوڑے دوڑاتی ہے تو اسے خیال آتا ہے کہ اس گھر میں زارا اور پھوپھو ماجدہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ہی میرے زیور چرا لیے ہوں، اور دل ہی دل میں بیٹھ کر سوچتی ہے کہ میری زندگی تو برباد کر کے رکھ دی، اب میرے پاس جو تھوڑا بہت موجود ہے وہ بھی مجھ سے چھین لینا چاہتے ہیں، آخرکار یہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہیں پر دوسری طرف ولید جو کہ اپنی والدہ نرگس سے بات کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کسی بھی صورت میں مناہل خوش نظر نہیں آتی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ زین کبھی بھی مناہل کو اپنے ساتھ نہیں لے کر جائے گا، اور مجھے ایسا بھی لگتا ہے کہ زین نے اپنی پہلی بیوی سے چوری چھپے مناہل سے شادی کی ہے، پتہ نہیں اب مناہل کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو کیا کرے گا ولید، کس طرح سے مناہل کو نکالے گا ماجدہ کے جنگل سے؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پتھر دل۔